4 بڑی اہم خبریں آج آپ تک پہنچانی ہیں۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اسرائیلی پارلیمان کی کارروائی، جہاں پہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اور اس کی کابینہ اور اس کے اراکین دکھائی دے رہے ہیں، ٹرمپ وہاں سے مخاطب ہے، اور اس کی پارلیمان کی کارروائی پاکستانی ٹی وی چینلز پر براہ راست نشر کی گئی ہے۔ کیا اس کی کوئی ہدایات تھیں یا کچھ اور کہانی ہے؟ خبر کی کھوج لگائی ہے، ڈیٹیلز آپ تک پہنچائیں گے۔ پھر رات گئے جو مریدکے میں ہوا تحریک لبیک، اس کے خلاف جو پولیس آپریشن، سب سے اہم سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ علامہ سعد رضوی اور ان کے بھائی انس رضوی یہ کہاں ہیں، کس حالت میں ہیں، اور رات مریدکے میں ہوا کیا ہے۔ اس سلسلے میں جو پنجاب پولیس کی سٹیٹمنٹس ہیں اور جو ٹی ایل پی کی قیادت کی سٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی میں نے دیکھی ہیں، کچھ لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا ہے۔ پھر پاکستان تحریک انصاف کا اس پر رد عمل، اور ماضی میں اسی معاملے کے اوپر عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کیا تھی، اور اب مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتیں اس کے پر کیا رائے رکھ رہی ہیں، یہ کہانی بیان کروں گا۔ افسوسناک ہوا جو کچھ بھی ہوا۔ پاکستان افغانستان کے معاملات، بڑی اہم خبر یہ کہ جیسے جوائنٹ ڈیکلریشن دہلی میں بیٹھ کے انڈین فارن منسٹر اور ملا متقی جو افغانستان کے فارن منسٹر ہیں ان کی جانب سے آئی، کشمیر کے حوالے سے ملا متقی نے کیا پوزیشن لی اور پہلگام واقعے کی مذمت کی، تو پھر پاکستان نے جواب میں افغان حکومت کو طالبان رجیم کیوں قرار دیا، اس سے مراد کیا ہوگی؟ اور خبر افغان چینلز یہ دے رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور وزیر دفاع نے افغانستان کا دورہ کرنا تھا تو ان کے ویزا، ان کی ریکویسٹ مسترد کی گئی ہے۔ کہانی خراب ہوتی مجھے دکھائی دے رہی ہے، تفصیل سے جائزہ لیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل خان آفریدی منتخب ہو گئے، آتے ہی بڑی دبنگ تقریر کی ہے، لیکن ان کے انتخاب کو بھی چیلنج کیا جا رہا ہے۔ تو آج ایک سے زائد اہم خبریں ہیں، کوشش کرتے ہیں مختصر رکھیں گفتگو، آپ تک پہنچائیں۔ مرید کے رات 2 بجے قریب شیلنگ کا آغاز ہوا۔ اب میں تفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں کہ علامہ سعد رضوی ہیں کہاں، اور کئی شورا کے ان کے اراکین جن کے بارے میں اطلاع تھی کہ شاید وہ جاں بحق ہوئے ہیں، تو مصدقہ خبر آپ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ 2 بجے قریب جو چیزیں میں نے اکٹھی کیں، شیلنگ کا آغاز ہوا، اور پولیس اہلکار ہوں، رینجرز، سادہ کپڑوں میں یہ لوگ وہاں موجود تھے۔ جو مرکزی کنٹینر تھا اس کے اوپر سعد رضوی، ان کے بھائی انس رضوی اور ٹی ایل پی کے جو مرکزی رہنمائی موجود تھے، اور جو ان کے رضاکار ہیں انہوں نے اس کنٹینر کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ اب جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں، کنٹینر جلا ہوا ہے، مرید کے میں آنسو گیس کے شیل کی بو، جلاؤ گھراؤ کے مناظر تھے، اور پھر بعد میں فلیگ مارچ کر کے فورسز نے بتایا کہ ہم نے انہیں ڈسپرس کر دیا اور راستے کھلے ہیں، لیکن لاہور بھر میں اور پنجاب بھر میں اس کا رد عمل کیا آ رہا ہے وہ بھی اطلاع میں آپ کو دوں گا، بالخصوص جو سفر کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس اطلاع ہونی چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک مرکزی جو کنٹینر تھا اس کی پہلے لائٹیں بند کی گئیں اور کہا گیا جی یہ انتظامیہ نے بند کی ہیں، کوئی 15-20 منٹ تک لائٹیں بند کی گئیں۔ یہ کچھ بی بی سی کے صحافی اور کچھ مقامی صحافی ہیں جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی۔ اس کے بعد 15 سے 20 منٹ بعد کنٹینر کی لائٹیں جب آن ہوئیں تو سٹیج پہ موجود لوگ پریشان تھے، اور سعد رضوی بار بار کہہ رہے تھے کہ مجھے مائک پکڑاؤ، میں بات کرتا ہوں، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ صورتحال کتنی گمبھیر ہو چکی ہے۔ مذاکرات 2 دن ہوتے رہے، بات آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ سعد رضوی صاحب کی میں نے 3-4 ایسے کلپس دیکھے ہیں جہاں پہ وہ یعنی واسطہ بھی دے رہے ہیں، اور بڑے نڈھال حالت میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں مان بھی لیتے ہیں، مفہوم بھی یہ تھا، لیکن خدا را یہ شیلنگ اور یہ کارروائی بند کی جائے، ایسا ہوا نہیں۔ اس کے بعد مقامی پولیس والوں نے وہاں پہ اعلانات بھی کرائے مساجد میں، اور مریدکے کے لوگوں کو کہا کہ اپنے دروازے بند کر لیں۔ پھر یہ کارروائی ہوئی جو آپ کے سامنے ہے۔ ایک صحافی ہیں شیخ سفیان علی، ان کی رپورٹ یہ ہے کہ 3 سے 5 ہزار لوگ وہاں پہ کارکنان کی صورت میں موجود تھے، اور پھر مختلف اضلاع سے پولیس کی رینجرز کی ٹیمیں یہاں موجود تھیں، پنجاب کانسٹیبل کے لوگ بھی تھے، لاہور، اسلام آباد، پنڈی، سیالکوٹ، گجرات اور گجرانوالہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ویل پلانڈ کوئی صورتحال تھی۔ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ سعد رضوی صاحب کی بھی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایک مریدکے میں علاقہ ہے ٹینکی والا بازار۔ ٹینکی والا بازار کو جب صبح کلیئر کروایا گیا تو سعد رضوی صاحب کے کنٹینر کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور پھر مین مریدکے سے جو نہر کی طرف ایک سڑک جاتی ہے جسے پچھلا بازار بھی کہا جاتا ہے، اس سڑک کے ذریعے انہیں لے جایا گیا، اور کچھ دیکھنے والوں نے بتایا کہ یہ زخمی حالت میں تھے، اسٹیچر وغیرہ پہ نہیں بلکہ لے جایا گیا۔ اور اس کے بعد وہ کہاں ہیں آفیشل کو موقف آ نہیں رہا، ان کے بھائی بھی ہمراہ تھے۔ ایک اطلاع میرے پاس یہ کہ ان کے بھائی شاید نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ ابھی تک کی جو خبر ہے اس میں سعد رضوی صاحب کے زخمی ہونے کے بارے میں قیاس رہی ہے، کندھا ان کا زخمی ہے،
فائرنگ سے زخمی ہوا، گرنے سے ہوا، پکڑ دھکڑ میں ہوا، اور انس رضوی کے بارے میں بھی غلط فہمی پر مبنی اطلاع تھی کہ شاید انہیں نقصان ہوا ہے. وہ محفوظ ہیں. سعد رضوی صاحب البتہ انجرڈ ہیں اور ان کو تحویل میں لے جایا گیا ہے. ابھی تک اس کی سرکاری تصدیق نہیں ہو رہی. یہ ہے کہانی رات گئے مرید کے میں ٹی ایل پی سعد رضوی صاحب ساتھ ہوا کیا. اب اس میں جو ان کی شورا کے اہم رکن ہیں علامہ فاروق الحسن، انہوں نے کہا کہ صبح تک 282 افراد شہید اور 1900 سے زائد تشویشناک حالت میں زخمی ہیں. یہ ان کا فگر ہے. میں اب سرکار کا فگر بھی آپ کو بتاتا ہوں. لیکن ایک صاحب ہیں بہاولپور سے، پیر احمد شاہ صاحب، ان کے بارے میں بھی سوشل میڈیا میں قیاس رائے چلی کہ شاید یہ جاں بحق ہو چکے ہیں. وہ خبر درست نہیں، وہ بالکل صحت مند ہیں. یہ جو آفیشیل پنجاب پولیس کے ڈیٹیل دے رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. اس میں ایک جو پنجاب پولیس کے انسپیکٹر ہیں شیخوپورہ سے شہزاد، وہ جاں بحق ہوئے فیکٹری ایریا کے ایس ایچ او تھے. اور اطلاع یہ ہے جو کچھ صحافیوں نے کسی وفاقی وزیر سے بات کی کہ ان کو اے پی سی سے اتار کر ان پر گولیاں برسائی گئی. یہ حکومت کا الزام ہے. پنجاب پولیس آفیشلی یہ کہتی ہے کہ اس وقت ایک ایس ایچ او شہید ہوئے ہیں، 48 پولیس اہلکار زخمی ہیں، جن میں 17 کو گولیاں لگی ہیں. یعنی یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ٹی ایل پی نے گولیاں ماری ہیں. ٹی ایل پی کہتی ہے ہم نہتے تھے، ہمارے ہاتھ میں ڈنڈے غلیلیں تھیں، ہم پہ گولیاں برسائی گئی ہیں. اور جو پنجاب پولیس خود تصدیق کر رہی ہے کہ ٹی ایل پی کے مظاہرین کی تعداد جو جاں بحق ہوئے وہ 3 ہے، ایک راہگیر جاں بحق ہوا ہے، اور سویلین جو زخمی ہوئے 8 ہیں. اس کے علاوہ یہ الزام عائد کریں کہ 40 سرکاری اور پرائیویٹ گاڑیوں کو آگ لگائی ہے ٹی ایل پی نے. یہ ان کی آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے کہ 48 افسران اور جوان جو ہیں وہ اس میں زخمی ہوئے ان معاملات میں. اب اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو پنجاب بھر میں ایک بدامنی، بے چینی اور ایک ریئیکشن کی سی کیفیت ہے. اور پھر میں پی ٹی آئی کا ذکر بھی کروں گا. اس وقت لاہور کی اگر میں صرف بات کروں تو یہ خود سیف سٹی ٹریفک الرٹ جو جاری ہوا ہے سمنا آباد، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مقامات ٹریفک کے لیے بند ہیں. سمنا آباد اسکیم موڈ والا علاقہ، مانگا منڈی دونوں جانب سے، ٹھوکر نیاز بیگ بابو صابو، شملہ پہاڑی لاہور پریس کلب، دروگا والا سے سلامت پورہ، لاہور سے اسلام آباد موٹر وے M2، لاہور سے عبدالحکیم موٹر وے M3، لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے M11 اور لیلیانی. یہ تمام علاقے بند ہیں. اس کا مطلب ہے کہ رد عمل دیکھنے کو مل رہا ہے. اب اس میں ظاہری بات تمام سیاسی مذہبی جماعتوں نے اس کی مذمت بھی کی. خوفناک بات یہ ہے کہ ذبیح اللہ مجاہد جو افغان ترجمان ہیں ان کی حکومت کے، وہ اس معاملے کو مذمت کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں پیسفل پروٹیسٹرز تھے، ان کے اوپر پاکستان کی حکومت نے، ریاست نے شیلنگ کی ہے، وہ ہمارے معاملات میں اب گفتگو کر رہے ہیں. یہ صورتحال ہے. اب اس میں کیا تبصرہ کروں. پی ٹی آئی کے دوستوں نے، پی ٹی آئی کے چاہنے والوں نے اس معاملے کے اوپر مذمت کی، اس کو بڑا ڈریکونین معاملہ کہا، آمریت کہا. لیکن یہ 17 اپریل 2021 کا جناب عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی میں مقامی اور باہر رہنے والے لوگوں کی خدمت میں کچھ بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری حکومت نے جو ایکشن کیا ہے ٹی ایل پی کے اگینسٹ، تب جب عمران خان صاحب کے دور میں ان کے خلاف ایکشن ہوا تھا، وہ کہتے ہیں یہ اینٹی ٹیررسٹ لا کے مطابق کی ہے. انہوں نے ریٹ آف دی اسٹیٹ کو چیلنج کیا تھا، اور انہوں نے اسٹریٹ وائلنس اور پبلک کے اوپر اٹیک کیا، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اوپر اٹیک کیا. اس لیے ہم نے اینٹی ٹیررسٹ لا کے مطابق ان کا بندوبست کیا. نو ون کین بی ابو دی لا اینڈ دی کانسٹیٹیوشن. کوئی بھی شخص پاکستان میں قانون اور آئین سے مقدم نہیں ہے. یہ جناب عمران خان صاحب کا ٹویٹ ہے. اب مسئلہ یہی ہے، آپ نے اپنے دور حکومت میں جو آپ نے کیا ہو اس کو آپ جسٹیفائی کرتے ہیں، آپ اپوزیشن میں جاتے ہیں تو آپ پھر کسی اور سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ادارے خود تنظیمیں سیاسی مذہبی وہ کھڑی کرتے ہیں، پھر جب وہ مانسٹر بنتے ہیں تو ان سے نمٹنے کے لیے یہ ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں. یہ دونوں اپروچز غلط ہیں. ٹی ایل پی اگر پرامن احتجاج کرنا چاہ رہی تھی کرنے دیا جاتا. یہ خواجہ عمران نذیر، خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق، یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے بھی ٹی ایل پی کو انگیج کر چکے تھے. انگیجمنٹ کرنے دیتے، کسی پرم جگہ پہ وہ احتجاج کر لیتے، بات ختم ہو جاتی. وہ بھی مجبور تھے، مقامی اندرونی دباؤ تھا. جو ہوا بڑا بدقسمت واقعہ. افسوس ہے مجھے اس سلسلے میں. بٹ آئی کین ٹیل یو کہ ان کی جو قیادت ہے وہ اداروں کی تحویل میں ہے. اب کیسز چلیں گے، مقدمات ہوں گے. یہ کہانی یہاں ختم کرتے ہیں. میں ذرا آگے بڑھتا ہوں اور کچھ صورتحال میں آپ کو جو نئے چیف منسٹر ہمارے منتخب ہوئے ہیں خیبر پختونخوا سے، ان کا ذکر کروں گا. سہیل آفریدی صاحب 90 ووٹ لے کے منتخب ہو گئے. 1 ووٹ ان کا کم تھا کیونکہ آصف محسود صاحب ہیں جو بیرون ملک تھے. علی گنڈا پور بھی نظر آئے، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. بات اہم یہ ہے کہ انہوں نے جیسے ہی وہ منتخب ہوئے تو انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز ایک بڑے روایتی سے شعر سے کیا.
شلوبر آفریدی ٹرائب سے تعلق ہے، وہی پگڑی پہنی ہوئی تھی، کہنے لگے وہ ایک سمندر کھنگالنے میں لگے ہوئے ہیں، ہماری کمیاں نکالنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ جن کی اپنی لنگوٹیاں تک پھٹی ہوئی ہیں ہماری پگڑی اچھالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں جی کہ میں پاکستان کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ یعنی سوشل میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کے پی عمران کا ہے اور کے پی میں صرف عمران خان کی ہی حکومت چلے گی۔ انہوں نے کہا جی پرسوں ایک بندہ اسلام آباد سے پشاور پریس کانفرنس کرنے آیا، اس کو کہتا ہوں، آپ سمجھ لیں نا 2 دن پہلے کس کی پریس کانفرنس تھی پشاور میں، وہ کہتے ہیں انہیں میں کہوں گا کہ وہ اپنے حق میں اتنی صفائی دیتا ہے، اس کو کہو ہمیں سب دکھائی دیتا ہے۔ اور پھر انہوں نے نام بھی لیا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وطن کی حفاظت میں شہید ہونے والے ہمارے بچے ہیں، لیکن آپ کا کام پارلیمان چلانا نہیں ہے، اگر آپ اس کام میں مداخلت کریں گے تو محبت کیسے بڑھے گی؟ انشاءاللہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہوگا۔ 14,000 آپریشن آپ نے کیے، اتنے آپریشنز کے بعد بھی دہشت گردی ختم کیوں نہ ہوئی؟ انہوں نے کہا جی کے پی کے عوام کو اعتماد میں لیے بغیر آپریشن نہیں ہوگا، افغان پالیسی بھی آپ کو بدلنا ہوگی۔ ساتھ جملہ کہا نہیں مروں گا کسی جنگ میں، یہ سوچ لیا ہے کہ اب کے بار عشق عمران خان میں مارا جاؤں گا۔ جذباتی نوجوان ہے۔ میں آج خبردار کرتا ہوں کہ اگر عمران خان کو اس کی مشاورت کے بغیر جیل سے منتقل کیا تو پورا پاکستان جام کر دوں گا۔ دہشت گردی ختم کرنی ہے تو مقامی لوگوں، مشیر اور عمائدین کے ساتھ مشاورت کرنی ہوگی، اور آج بھی ٹی ایل پہ لوگوں کو شہید کیا گیا، یہ خونی درندے بن چکے ہیں۔ یہ ان کی گفتگو خلاصہ تھا جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عمران خان نے یہ تبدیلی کیوں کی ہے۔ یہ ان کا چناؤ پہلے گورنر نے اس کے اوپر پنگا کر دیا کہ جی آپ تصدیق کروائیں علی امین گنڈا پور صاحب، اور میں تو شہر سے باہر ہوں، کراچی جا رہا ہوں، کنڈی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں۔ پھر یہ پشاور ہائی کورٹ معاملہ چلا گیا، سماعت بھی ہوئی، سلمان اکرم راجہ نے بڑے اچھے دلائل دیے اور کہا جی فوراً حلف اٹھایا جائے، اور اب اپوزیشن جماعتیں بشمول نون اور جے یو ایف اے یہ طے کر رہی ہیں کہ جی انتخاب درست نہیں ہے، قانونی نہیں ہے۔ یہ خواہ مخواہ کے عذر ہیں۔ 2 دن پہلے بھی میں آپ کو خبر دے چکا تھا کہ چناؤ ہو جائے گا، فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ سہیل آفریدی کو منتخب ہونے دیا جائے۔ سہیل آفریدی عمران خان کے جس بیانیے کا بوجھ اٹھاتے ہوئے جذباتی ہوں گے، اس سے کیا پولیٹیکل ریپلز آئیں گے، اس کو حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کیسے ڈیل کرے گی، دس از گوئنگ ٹو بی ویری انٹرسٹنگ۔ اور آگے آنے والے دنوں میں کے پی کی سیاست میں مجھے بہت بڑا ارتعاش نظر آ رہا ہے۔ ایسی گفتگو دیکھنے اور سننے کو ملے گی جو شاید پہلے نہ ہم دیکھتے تھے نہ سنتے تھے۔ اس کے نتیجے میں نقصان چاہے پی ٹی آئی کو ہو جائے، لیکن بہت کچھ وہ کما لیں گے، بہت کچھ وہ سہ لیں گے، نقصان کہیں اور ہوگا۔ عدالت کی کہانی میں نے آپ کو بتا دی ہے، اس میں کوئی خاص تک نہیں بنتی۔ یہ جو افغانستان کے ساتھ معاملہ ہوا ہمارا، جھڑپیں، ڈیٹیل میں 2 ویلاگ میں کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اس میں ہمارے وہ تمام دوست جو افغان طالبان حکومت کے ساتھ بڑی ہمدردی رکھتے ہیں، بالکل رکھیں۔ تاریخی، مذہبی، سیاسی تعلقات ہیں، ہونے چاہیے۔ ہم اپنا ہمسایہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ افغانستان کے ساتھ کسی بھی مسئلے کو انگیج کرنا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی، بیچ میں دوست ممالک کو ڈالنا پڑے گا۔ لیکن آج ہی میں طلوع نیوز کو دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی اور وزیر دفاع جو ہیں ہمارے خواجہ آصف، ان کا پہلے سے طے شدہ دورہ تھا تو وہ اس کے ویزے کینسل کر دیے یا ان کی اجازت نہیں دے دی نا، کہ وہ انہوں نے سبمٹ کی 3 سیپریٹ ریکویسٹ افغان ویزا کے لیے پچھلے 3 دنوں میں، جو کہ افغان سرکار نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے۔ یہ طلوع نیوز کا یہ ٹویٹ ہے جو میں نے سامنے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ میں نے چیک کیا ہے، یہ آلریڈی یعنی ان واقعات سے پہلے سے پلانڈ تھا ٹرپ، اس سلسلے میں معمول کے مطابق چیزیں چل رہی تھیں، لیکن یہ اب اگر طلوع نیوز جو کہ ظاہری بات ہے وہاں پہ ایک اب سرکاری حیثیت ہی رکھتا ہے، اب ان کی خبر یہ ہے کہ انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اگر ہم یا ہماری حکومت، اچھی یا بری بات کی بات، یہ اگر 2 ذمہ دار لوگ وہاں بھیجنا چاہ رہے ہیں اور وہ آگے سے ریجیکٹ کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نہیں بول دی، میرے سے میرا یار بول دا۔ یار کون ہے اب؟ بھارت۔ کیسے ہے؟ یہ رہی میرے پاس ان کی سٹیٹمنٹ، جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے ملا متقی کی اور ساتھ جے شنکر کی، اور یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو میرے ہاتھ میں پڑی ہے، اس کو اگر آپ دھیان سے پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ کیونکہ انہوں نے، ملا متقی نے، وہاں جا کے مسئلہ کشمیر کے اوپر وہ گفتگو کی جو بھارت سننا چاہتا تھا۔ انہوں نے پہلگام واقعے کی مذمت بھی کر دی، انہوں نے ان کے ساتھ اظہار افسوس بھی کر دیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو مقبوضہ جموں کشمیر کا مسئلہ ہے وہ بھارت کا اندرونی مسئلہ ہے۔ یعنی جو دنیا بھر کی رائے ہے، اقوام متحدہ کی رائے ہے، پاکستان کی رائے ہے، شاید ہی کوئی مسلم ملک ہو جس نے کبھی مقبوضہ جموں کشمیر کے اوپر بھارت کی پوزیشن کا اعتراف کیا ہو، بلکہ پاکستان کی پوزیشن کا یا جموں کشمیر کے رہنے والوں کی پوزیشن کا احترام کیا جاتا ہے کہ یہ تزکیہ طلب معاملہ ہے۔
تو اگر میرے برادر اسلامی ملک کے وزیر خارجہ دلی میں بیٹھ کے جے شنکر کی گود میں وہاں بیٹھ کے یہ فرمائیں کہ جناب یہ انڈیا کا انٹرنل معاملہ ہے اور پہلگام میں جو دہشت گردی ہوئی اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ کیا مراد ہے اس سے؟ اور اگر وزیر دفاع اور ڈی جی ایسے ہی جانا چاہ رہے تھے وہاں اور ان کے ویزے ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ یہ ان کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ جس میں لکھا ہوا اور شکریہ ادا کر رہی ہے انڈین حکومت کی، انہوں نے ہمارے موقف کی تائید کی ہے۔ یہی نہیں، اب آپ کو اصل خبر دیتا ہوں۔ کوئی 400-500 پروجیکٹس ہیں جو انڈین سرکار کے پورے افغانستان میں چل رہے ہیں۔ اگر آپ نقشہ دیکھیں افغانستان کا، 3 صوبے بڑے اہم ہیں، ایک ہے پکتیکا، ایک ہے خوست، ایک ہے پکتیا۔ اب یہ ان کی سرحدیں وزیرستان، کرم اور بنو کے ساتھ لگتی ہیں۔ ان 3 صوبوں میں بالخصوص انڈیا انویسٹمنٹ کیوں کر رہا ہے، اور وہ بھی میڈیکل کی فیلڈ میں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ دہشت گردوں کا علاج معالجہ بھی ہو سکے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان میڈیکل فیسلٹیز کے چکر میں وہاں پہ انڈین فٹ پرنٹس اور انڈین ایجنسیاں آ کے بیٹھیں گی؟ بھائی پورا افغانستان 50 لاکھ سے زائد آبادی ہے، اپنا 5 کروڑ سے زائد آبادی ہے، تو وہاں اور کو صوبہ نہیں ملا میڈیکل فیسلٹی کے لیے؟ یہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ میڈیکل سینٹر کہاں قائم کرنے ہیں؟ پکتیکا، خوست اینڈ پکتیا میں۔ اور یہی نہیں بلکہ کابل میں بھی اور دیگر جگہوں پہ بھی میڈیکل انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، 20 ایمبولینسز بھی دی جا رہی ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپس ہیں بے پناہ۔ محبوبہ مفتی نے کل انہیں بتایا جے شنکر کو کہ جو انڈیا میں بسنے والے مسلمان طالب علم ہیں ان کے اسکالرشپ آپ بند کر رہے ہیں، ان کے مدارس پہ آپ پابندی لگا رہے ہیں، لیکن افغانستان سے جو آنے والے طالب علم ہیں ان کے لیے آپ ویزا میں نرمیاں کر رہے ہیں۔ یہ منافقت ہے، یہ محبوبہ مفتی نے کہا، جو کہ کٹ پتلی وزیر اعلیٰ رہی ہیں جموں اینڈ کشمیر کسی زمانے میں۔ تو وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے وہ علیحدہ بات، لیکن افغانستان کے طالب علموں کے لیے خصوصی رعایت۔ تو جناب علی یہ ایک بڑا ڈیپ اسٹریٹجک ایفرٹ ہے انڈیا کی، اجیت دوول کی پالیسی کی کنٹینیوٹی ہے جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ پاکستان نے پھر اب بالآخر ایک جواب دیا ہے جو کہ بڑا اہم جواب ہے۔ وہ جواب یہ دیا ہے کہ پاکستان نے ایک تو جو افغان وزیر خارجہ کی وہاں بیٹھ کے کشمیر کے اوپر گفتگو، پہلگام کے اوپر گفتگو، اس کو مسترد کیا ہے، اس کی مذمت کی ہے۔ ایک پریس ریلیز انہوں نے جاری کی جو 12 تاریخ کی ہے، یعنی 12 اکتوبر کی، یہ میرے پاس موجود ہے۔ اس میں لفظ طالبان رجیم جو ہے یہ کچھ 4 بار یوز کیا گیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ انٹرم گورنمنٹ کہنے کی بجائے، افغان طالبان کی سرکار کہنے کی بجائے، پاکستان نے بھی پھر اپنی پالیسی شفٹ کی ہے۔ اس حکومت کو افغان گورنمنٹ یا طالبان گورنمنٹ کہنے کی بجائے طالبان رجیم کا لفظ استعمال کیا، جس سے مراد ہے طالبان کا راج، جس سے مراد ہے مطلق العنان حکومت جو عوامی منگوں کے مطابق نہیں بنی۔ اس پریس ریلیز کے آخری پیراگراف میں بڑی معنی خیز گفتگو کی ہے پاکستان کے دفتر خارجہ نے۔ یہ لکھتے ہیں کہ امید ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب افغانستان کے عوام کو نجات ملے گی غلامی سے، اور وہ اس قابل ہوں گے کہ اپنے لیے اپنی منتخب حکومت چن سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان نے بھی اس حکومت کو جو طالبان کی ہے اس کو ایک رجیم قرار دے دیا ہے اور اس حکومت کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ ہے سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ۔ اب اس سچویشن میں جانے سے پہلے میں ذرا ٹرمپ کا بھی ذکر کر دوں، کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ آج کو 2000 سے زائد فلسطینی جو قیدی تھے اسرائیل کی تحویل میں ان کو رہا کیا گیا۔ شرم الشیخ میں بھی لوگ گئے ہیں، پرائم منسٹر بھی گئے ہوئے ہیں، اور وہاں سے بھی اسرائیلی قیدیوں کو مزید 7 قیدی تھے ان کو رہا کیا گیا۔ تو اس موقع پر ٹرمپ ظاہری بات ہے اعزاز لینے پہنچ گئے۔ ٹرمپ پہنچے اسرائیلی پارلیمان میں، وہاں پہ اسرائیل کی پارلیمان کے اندر ہی کچھ لوگ ایسے تھے جو ٹرمپ کی گفتگو کے اوپر احتجاج کر رہے تھے، ان کو نکال دیا گیا پکڑ کے براہ راست۔ تو آج پہلا موقع آیا ہے کہ اسرائیلی پارلیمان کی کارروائی جہاں پہ ٹرمپ مخاطب تھا، بنیامین نیتن یاہو بیٹھا تھا، پیچھے اسرائیلی جھنڈا تھا، وہ پاکستانی ٹی وی چینلز پر براہ راست نشر کی گئی ہے۔ تو کئی ایک سوال اٹھے کہ یہ کیا ہوا، کیسے ہوا کہ اسرائیلی چینل پاکستان میں براہ راست کٹ ہوں گے؟ تو میں نے چیک کیا ہے، مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا میڈیا ہاؤس جو ہے جیو، سب سے پہلے انہوں نے کہ جی بڑا تاریخی موقع ہے، ٹرمپ اسرائیلی پارلیمان سے بات کر رہے ہیں اور قیدی رہا کیے جا رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے بھی اور حماس کی جانب سے بھی، شرم الشیخ میں بھی عرب مسلم ممالک اکٹھے ہوئے ہیں، تو یہ دکھایا جائے کہ ٹرمپ وہاں کیا بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جیو نے نشر کیا، ان کو دیکھتے دیکھتے سب نے پھر کاٹ دیا۔ میری اطلاع یہ ہے کہ اس سلسلے میں کسی بھی چینل کو نہ تو اسے نشر کرنے کی ہدایت دی گئی تھی اور نہ اسے روکنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ بعد جیو نے چونکہ ٹرینڈ سیٹ کیا تو باقی بھی اس کو دیکھا دیکھی آ گئے، اور پھر سوشل میڈیا پہ سرخی بننا شروع ہو گئی کہ یہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ براہ راست نشر ہو رہا ہے اور کسی کو خبر نہیں۔ پھر آتی ہیں ڈاکٹر شمع جنید جو ایکشن میں، وہی شمع جنید جو اقوام متحدہ میں تھیں، وہ کہتی ہیں جی مجھے آپ نے کہا تھا اسرائیلی لابسٹ، تو اب پاکستان کے نیوز چینل جیو نے اسرائیلی پارلیمان کو براہ راست دکھایا ہے،
تو اگر آپ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے لیکن ٹاپ چینل جو ہے وہ ٹرمپ کو دکھانے کے لیے اسرائیلی جھنڈا دکھا رہا ہے، تو اب یہ کس کا ایجنڈا ہے بھائی؟ سوال ان کا ٹھیک ہے بھائی، سوال پوچھنا چاہیے کہ کیوں دکھایا گیا ہے۔ اور پھر پی ٹی آئی نے بھی اس پہ اعتراض کیا ہے کہ اسرائیلی چینل کی کوریج، وہ اسرائیلی پارلیمان، وہ اسرائیلی پرائم منسٹر جو لاکھوں فلسطینیوں کو ان کی جان لینے کا وجہ ہے بنا ہے، اس شخص کی پارلیمان، اس کا جھنڈا، اس کی تقریر وہاں پہ دکھائی جا رہی ہے۔ سوال بالکل جینوئن ہے، کیوں دکھایا گیا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ میری خبر یہ ہے کہ سب سے پہلے جیو نے دکھایا، اس کو دیکھا دیکھی باقیوں نے دکھایا، کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ دکھانا یا نہیں دکھانا، لیکن یہ ٹرینڈ سیٹ کیوں کیا گیا؟ سوال ٹھیک ہے، اعتراض ٹھیک ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔